بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی وزیر دفاع نے روسی صدر کی دھمکیوں کو سیریس قرار دے دیا۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے بعد امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل مارک میلے کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو اس کے اقتدار کے ساتھ آزاد رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں لازمی فوجی امداد بھی یوکرین کو دیں گے۔ انہوں نے جوہری جنگ سے متعلق روسی صدر کی ضمنی دھمکیوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان دھمکیوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ اقوام متحدہ میں یوکرین میں جنگ پر روس کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ پاکستان اور چین سمیت 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں 143 جبکہ مخالفت میں 5 ممالک نے ووٹ دیا۔ پاکستان، بھارت اور چین سمیت 35 ممالک نے مذمتی قرارداد میں غیر جانبدار رہے اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجکستان اور بیلاروس کے صدروں سے ملاقات۔ قازقستان کے دورے پر گئے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے دارالحکومت آستانہ میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور بیلاروس کے صدر سے ملاقات کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کے دوران انہیں پاکستان میں سیلابی صورتحال کے بعد بحالی کے کاموں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اعلیٰ وزیر وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور بیلاروس کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمنی اور امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی یوکرین کو دفاعی میزائل نظام دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ یوکرین کو روسی حملوں کے تناظر میں دفاعی میزائل دے گا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ کروز میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھنے والے دفاعی میزائل یوکرین کو عطیہ کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین کو فضائی دفاعی میزائل آنے والے ہفتے میں فراہم کیے جائیں گے۔ برطانوی میزائل کو امریکہ کے میزائل سسٹم کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری کا کہنا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک خبرساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قسم کا اقدام یقینی طور پر معاملات کو جنگ عظیم سوئم کی طرف لے جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ مغرب نے بھی یوکرین کی مدد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس تنازع میں براہ راست فریق ہے۔ واضح ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چند ہفتے قبل یوکرین کے 4 علاقوں کو روس کا باقاعدہ حصہ بنانے کے لیے ایک تقریب منعقد کی تھی۔ شمالی کوریا کا جوہری صلاحیت کے حامل میزائل کا تجربہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک کروز میزائل تجربہ کیا ہے جسے کامیاب تجربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے میزائل تجربوں پر اپنی ٹیم کی تعریف کی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اس تجربے کا مقصد شمالی کوریا کی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کروز میزائل نے سمندر کے اوپر 2000 کلومیٹر تک کا سفر کیا۔ ایلن مسک اب ایپل اور اسمارٹ فون کمپنیوں کو سخت ٹکر دینے کے لیے تیار۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک اپنے مختلف منصوبوں اور بیانات کی وجہ سے لوگوں کی توجہ مرکوز کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ایپل اور دیگر اسمارٹ فونز کمپنیوں کو بھی ٹکر دینے والے ہیں کیونکہ ان کی کمپنی ٹیسلا جلد اپنا پہلا اسمارٹ فون متعارف کروانے والی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیسلا پائی نامی
اسمارٹ فون ٹیسلا کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ اسمارٹ فون دسمبر 2022 میں متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فلسطینی صدر کی ملاقات، دلچسپ مکالمے کی ویڈیو وائرل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فلسطین نے سیلاب زدگان کی جس طرح مدد کی اسے بھول نہیں سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے صدر محمود عباس نے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران آپ کی مدد کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، جس پر فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور پاکستانی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف کیس، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کرناٹک میں حجاب لینے پر پابندی کے خلاف مسلمان طالبات کی درخواست کی سماعت کی ہے۔ ایک جج نے حجاب کے خلاف فیصلہ دیا، جبکہ دوسرے جج نے ریمارکس دیے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حجاب لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرے۔ پی آئی اے لندن دفتر کی بد انتظامی، قومی ایئر لائن کو اربوں کا ٹیکہ لگا دیا۔ آڈیٹر جنرل نے قومی ایئر لائن کے لندن آفس میں مالی بد انتظامی کا انکشاف کیا ہے، جس کے باعث پی آئی اے کو اربوں کا ٹیکہ لگا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قومی ایئر لائن کے لندن دفتر کی بد انتظامی کی وجہ سے قومی خزانے کو 2 ارب 71 کروڑ سے زائد کا ٹیکہ لگ گیا۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں مزید 6 سال کی قید سنا دی گئی۔ اب وہ 17 سال قید کی سزا بھگتیں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میانمار کی عدالت نے امن کے شعبے میں نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں مزید 6 سال کی قید سنا دی ہے، جس کے بعد ان کی مجموعی قید کا دورانیہ 17 سال ہو گیا ہے۔ جاپان کا سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت نے کرونا وبا کے تناظر میں عائد کردہ تمام سفری پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ جاپان نے 2 سال سے عائد پابندیاں ختم کرتے ہوئے زائرین کے لیے اپنے دروازے مکمل طور پر کھول دیے ہیں۔ بارڈرز کنٹرولز کو بھی ختم کرتے ہوئے درجنوں ممالک کا ویزا فری سفر بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں صبح 7 سے 10 اور شام 4 سے رات 7 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ آئی جے پی روڈ اور ایکسپریس وے پر تعمیراتی کام کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ لانگ مارچ کرنے کی حکمت عملی، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ رکوانے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی استدعا کر دی۔ استدعا میں کہا گیا ہے کہ 25 مئی کے عدالتی حکم نامے کے خلاف حکم کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کے 25 مئی کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی تھی۔ عمران خان نے H9 گراؤنڈ جانے کی بجائے ورکرز کو ڈی چوک کی کال دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی ورکرز نے ریڈ زون میں سرکاری و نجی عملہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو ملک کی تاریخ کا اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے، مجھے جتوانا سب کی ذمہ داری ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ملک پر امریکی سازش کے تحت ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا جو اربوں روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا، جبکہ ہر روز عمران خان کو ضمانت کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوات کے لوگوں نے قربانیاں دیں، آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی ہے۔ سوات میں دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔
بجلی بریک ڈاؤن 4 رکنی انکوائری کمیٹی قائم، 4 دن میں رپورٹ طلب۔ بجلی بریک ڈاؤن کیسے ہوا، معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی کے سربراہ جی ایم ٹیکنیکل ہوں گے۔ کمیٹی میں جی ایم نارتھ، چیف انجینئرز ایس جی نارتھ اور چیف انجینئرز آپریشن شامل ہیں۔ کمیٹی معاملے کی انکوائری کر کے 4 دن میں رپورٹ جمع کروائے گی۔ فلسطینی صدر محمود عباس روس سے خوش، امریکہ پر عدم اعتماد۔ فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے امریکہ پر عدم اعتماد ظاہر کیا، جبکہ روس کے کردار کی تعریف کی۔ صدر محمود عباس نے بین الاقوامی ثالثین امریکہ، روس، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا، لیکن کہا کہ امریکہ کو اکیلے ہی کام کرنے کا اختیار نہیں ملنا چاہیے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں سربراہی اجلاس کے موقع پر روسی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات۔ اس موقع پر صدر پیوٹن اور صدر رجب طیب اردوان کے درمیان 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوٹن نے گفتگو کے دوران کہا کہ ترکیہ یورپی یونین کو گیس کی فراہمی کے لیے سب سے قابل اعتماد راستہ ثابت ہوا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکیہ کو گیس سپلائی ہب بنانے کی بھی تجویز دی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ قدرتی گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہم آسانی سے گیس کی قیمتوں کو مارکیٹ کی سطح پر بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان عبداللطیف رشید کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا۔ بغداد سے میڈیا رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ نے ملک کے 6 نئے صدر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کی۔ اس دوران 277 میں سے 157 اراکین نے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد کردہ 78 سالہ عبداللطیف رشید کو ووٹ دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔